یوں تو بہت سے مصور پیدا ہوئے، لیکن تاریخ کے اوراق میں اپنا مقام بنانے والے مصور صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جنسی آزادی کی حامی مصورہ امرتا شیرگل کی، جو اپنی زندگی میں جتنی جرأت مند اور رنگین مزاج تھی، ان کی مصوری بھی اتنی ہی دلچسپ اور بے باک تھی، جنہیں عورتوں اور مردوں دونوں سے محبت ہوئی اور جنہوں نے محض 28 سال کی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ میں ہوں نصرت جہاں اور یہ تحریر ہے ریحان فضل کی، جسے آپ BBC اردو پر سن رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امرتا شیرگل جس کمرے میں داخل ہوتی تھیں، وہاں لوگ انہیں دیکھتے رہ جاتے تھے اور ان کی سانسیں تیز ہو جاتی تھیں۔ امرتا بلا کی خوبصورت تھیں، بڑی بڑی آنکھیں، چوڑا ماتھا اور گھنے کالے لمبے بال۔ وہ اکثر چمکدار سرخ بلاؤز کے ساتھ چمکیلی سب ساڑی پہنا کرتی تھیں۔ زیور کے طور پر ان کے کان میں صرف بالیاں لٹکتی تھیں۔ ان کے کالے بال ہمیشہ کانوں کو ڈھانپے رہتے اور آنکھوں میں ہر وقت چمک رہتی تھی۔ وہ تنہا رہنے کو ترجیح دیتی تھیں۔ یشودھرا ڈالمیا امرتا شیرگل کی سوانح عمری میں لکھتی ہیں کہ وہ پیدائش سے ہی بہت مختلف تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 5 سال کی عمر میں انہوں نے رنگین پینسلوں سے ڈرائنگ شروع کی۔ زبانیں جلد سیکھنے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ فرانسیسی کے علاوہ اطالوی، انگریزی، ہنگری، ہندی اور پنجابی بھی روانی سے بولتی تھیں۔ مصوری کے بعد موسیقی ان کی دوسری محبت تھی۔ وہ پیانو بجاتی تھیں۔ ان کے شوہر وکٹر اینگر نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب بھی وہ خراب موڈ میں ہوتی یا افسردہ ہوتی تو گھنٹوں اکیلے پیانو بجاتی۔ امرتا ایک امیر سکھ امراؤ سنگھ اور ہنگری خاتون اینٹونیٹ شیرگل کی بیٹی تھیں۔ وہ 30 جنوری 1913 کو ہنگری کی دارالحکومت بڈاپیسٹ میں پیدا ہوئی تھیں۔ فن کی جانب ان کا جھکاؤ دیکھ کر ان کے والدین انہیں پیرس لے گئے تاکہ وہ وہاں مصوری کی باقاعدہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ امرتا جب پیرس پہنچی تو ان کی عمر صرف 16 برس کی تھی۔ انہوں نے اگلے 5 سال پیرس میں گزارے۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا ایک پورٹریٹ بنایا۔ انہیں سیلف پورٹریٹ بنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی کو اکثر خود ہی سراہا کرتی تھیں۔ 1932 میں ان کی پینٹنگ ینگ گرلز نے گرینڈ سلون کا گولڈ میڈل جیتا۔ ان کی بہن اندرا اور ان کی دوست ڈینس پروٹو نے اس پینٹنگ کی ماڈلنگ کی تھی۔ امرتا قصہ سنایا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سلونا کی جوری ممبران میں سے ایک نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم ابھی بچی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے یہ پینٹنگ بنائی ہو؟ ہم نے سوچا کہ جس شخص نے پینٹنگ بنائی ہے اس کی عمر کم سے کم 30 سال ہونی چاہیے۔ لگتا ہے آپ نے جھولے میں ہی پینٹنگ کرنا سیکھ لیا تھا۔ امرتا کی ماں چاہتی تھی کہ وہ کسی رئیس آدمی سے شادی کرے۔ ان دنوں اتر پردیش کے ایک رئیس صوفی علی خان پیرس میں مقیم ہوا کرتے تھے۔ دیکھنے میں اچھے تھے۔ ان کے والد راجہ نواب علی سیتا پور کے دوست تھے۔ امرتا اپنی والدہ کی حوصلہ افزائی کرنے پر یوسف کے رابطے میں آئیں اور دونوں کی منگنی ہو گئی۔ لیکن دونوں کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اپنی والدہ کو لکھے خط میں امرتا نے کہا تھا کہ یوسف مجھ سے وفادار نہیں لگتے۔ وہ نہ صرف وکٹر کی بہن وویلا سے محبت کرنے لگی تھی، بلکہ ان کی نظریں سڑک پر چلنے والی ہر خوبصورت لڑکی پر ہوا کرتی تھیں۔ امرتا نے یوسف کے ساتھ اپنی منگنی توڑ دی۔ امرتا کا خوف درست ثابت ہوا کیونکہ بعد میں یوسف نے 3 شادیاں کی تھیں۔ امرتا کے سوانح نگار این اقبال سنگھ نے ان کے سوانح عمری میں لکھا ہے کہ یوسف کے واقعے کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیا اور وہ لاپرواہ ہو گئی اور کئی مردوں سے تعلق رکھنے لگی۔ آگے چل کر امرتا کو بہت سے لوگوں سے پیار ہوا، جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل تھے۔ ان میں سے ایک ایڈتھ لنگ تھی جو پیرس میں پیانو سیکھا کرتی تھی۔ وہ امرتا سے عمر میں کافی بڑی تھیں۔ اس وقت ان کی عمر 28-27 سال کے قریب ہوگی۔ انہیں امرتا سے پیار ہو گیا تھا۔ اقبال سنگھ لکھتے ہیں کہ بعد میں امرتا کو اس ہم جنس پرست تعلق کی وجہ سے کافی شرمندگی اٹھانا پڑی۔ ایک بار جب وہ ایڈتھ کے ساتھ بستر پر تھی تو میری لوئس اچانک بغیر دستک دیے ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔
उस वक्त अमृता की उम्र महज 21 साल थी। फिर हंगरी में उन्हें अपने कजन एंगन विक्टर से मोहब्बत हो गई। शादी से पहले अमृता ने एंगन को कई खत लिखे थे। ये खत अक्सर आसमानी रंग के कागज पर स्याही से बहुत छोटे हरूफ में लिखे जाते थे। उन्हें पढ़ना काफी मुश्किल होता था। विक्टर और अमृता ने शादी से पहले कुछ अजीबोगरीब मुआहदे किए थे। पहला मुआहदा ये था कि वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि वो उनके कजन थे, बल्कि इसलिए कि वो बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते थे। दूसरा मुआहदा ये था कि अमृता को दूसरे मर्दों से ताल्लुक रखने की आजादी होगी। विक्टर को ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो तब तक समझ चुके थे कि जिनसी मामलात में अमृता की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी शादी बगैर किसी धूमधाम के 14 जुलाई 1938 को बुडापेस्ट में हुई। विक्टर ने बाद में इतराफ किया कि उनकी शादी के इब्तदाई चंद सालों में अमृता ने उन्हें छोड़ने या कहीं और जाने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। जब विक्टर ने गोरखपुर के करीब सराया की शुगर फैक्ट्री में अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो उन्हें 160 रुपए तनख्वाह मिला करती थी। इसके अलावा अमृता को अपने घर वालों से 100 रुपए माहाना मिलते थे। सस्ते दौर में भी उनके लिए ये रकम काफी कम पड़ जाती थी। अमृता ने अपनी माँ को खत में लिखा था कि इतने कम पैसों में घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। हमारे पास बर्तन, प्लेट, चाय के कप और पर्दे तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। अमृता के चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त हुआ करती थी, जिनमें कार्ल खंडालवाला, इकबाल सिंह, ICS अफसर बदरुद्दीन तैयब जी, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर रशीद अहमद और स्टेट्समैन के नामानिगार मैल्कम मैग्रे शामिल थे। रशीद अहमद बाद में पाकिस्तान चले गए, जहां वो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से रिटायर हुए। रशीद अहमद ने उनके बारे में कहा था कि अमृता हर चीज का बहुत करीब से मुशाहिदा करती थी। उनमें हर चीज का तजर्बा करने और जानने का जज्बा था। वो समाजी पाबंदियों से बिल्कुल आजाद थीं। वो उन मर्दों की तरफ मुतवज्जो होती थीं जो थोड़ा मुख्तलिफ हुआ करते थे। इकबाल सिंह लिखते हैं कि अमृता की जिनसी अखलाकियात की तारीफ आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उन्होंने बताया था कि वो एक बार पेरिस के बदनाम जमाना इलाके में अकेली खड़ी थीं। वो सिर्फ ये देखना चाहती थीं कि लोग उनसे कैसे राब्ता करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा किसी के साथ जाने का कतई कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि लोग मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए कितना खर्च करना चाहते हैं। अमृता शेरगिल के जवाहरलाल नेहरू से भी कई मुलाकातें हुई, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता था। 1937 में जब दिल्ली के इंपीरियल होटल में अमृता की पेंटिंग्स की एक नुमाइश मुनक़िद हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने इसमें शिरकत की थी। उस वक्त अमृता ने कॉल कर खत में लिखा था कि मेरे ख्याल में नेहरू मुझे उतना ही पसंद करते थे जितना मैं उन्हें पसंद करती थी। नेहरू और अमृता के दरमियान काफी खतो किताबत हुआ करती थी। इन खतूत के मुताले से उनके दरमियान ताल्लुकात का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन अमृता की वालिदा ने अमृता को मौसूल होने वाले बहुत से खतूत को जला दिया था, जिनमें नेहरू के खत भी शामिल थे। अमृता की मौत पर नेहरू ने उनकी वालिदा को एक दिल छू लेने वाला खत लिखा था। उन्होंने लिखा था कि पिछले 5 सालों में मैं अमृता से सिर्फ 5 या 6 बार मिला होगा, लेकिन पहली बार उनसे मिलकर मुझे उनकी सलाहियतों और उनकी खूबसूरती का यकीन हो गया था। मैंने महसूस किया था कि वो इंडिया के लिए एक बहुत कीमती टैलेंट है। मैं इस टैलेंट की पुख्तगी का इंतजार करता रहा। बहुत से लोग जो अमृता के साथ राब्ते में आए आपके दुख में शरीक हैं। उनकी यादें मेरी मीरास हैं। अमृता ने अपने करियर में तकरीबन 143 पेंटिंग्स बनाई। उनमें वो पेंटिंग्स शामिल नहीं हैं जो उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पेश की थी। उनकी बहुत सी पेंटिंग्स उनके भांजो विवान और नवीना सुंदरम के पास हैं। उनके शौहर विक्टर एंगन ने अपनी तमाम पेंटिंग्स नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट को दी, सिवाय उनकी अपनी एक तस्वीर के। इन पेंटिंग्स को सही तरीके से न रखने की वजह से उनकी कई पेंटिंग्स तबाह हो गई। 1979 में उनकी तबाहशुदा पेंटिंग्स को बहाल करने की कोशिश की गई। यशोधरा डालमिया लिखती हैं कि अमृता दिन के वक्त कुदरती रोशनी में पेंट करने को तरजीह देती थी। वो मसनूई रोशनी में पेंट करना पसंद नहीं करती थीं और पेंटिंग के दौरान ढीला ढाला लिबास पहनती थीं और अपने बालों को बांध लिया करती थीं। पेंटिंग करते वक्त उनका हाथ तेजी से हरकत किया करता था और पेंटिंग के बाद वो उसे उल्टा देखती थीं। अगर उन्हें पसंद नहीं आता तो उसे फाड़कर फेंक देती थीं। उन्होंने ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। एक बार उन्होंने महात्मा गांधी के खिताब करते हुए पेंटिंग भी बनाई। उन्होंने इनसे मिलने की कोशिश नहीं की क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा लोग उनसे मिलने आ रहे थे। उनकी बड़ी पेंटिंग्स यंग गर्ल्स, जिप्सी गर्ल्स, यंग मैन विद 4 एप्पल्स, ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, ब्राइट टॉयलेट, ब्रह्मचारस और कैमली हैं।
50 کی دہائی میں مشہور ادیب اور براڈ کاسٹر اشفاق احمد لاہور کے پرانے بازار میں گھوم رہے تھے۔ اقبال سنگھ لکھتے ہیں کہ کباڑ کی دکان پر انہوں نے امرتا شیرگل کی ایک پینٹنگ دیکھی۔ اس فریم والی پینٹنگ میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ کباڑی نے اشفاق سے کہا کہ وہ پینٹنگ پھینک دیں اور فریم گھر لے جائیں۔ اشفاق نے دکاندار کو فریم دیا اور امرتا شیرگل کی پینٹنگ اپنے گھر لے گئے۔ کچھ دنوں بعد ان کی ملاقات زبیدہ آغا سے ہوئی، جو راولپنڈی میں آرٹ گیلری چلایا کرتی تھیں۔ انہوں نے اس پینٹنگ کو اپنی گیلری میں رکھنے کو کہا۔ وہاں سے پینٹنگ اسلام آباد کی نیشنل آرٹ گیلری پہنچی۔ ان کی پینٹنگز عموماً آرٹ کے بازار میں فروخت نہیں ہوتی، لیکن جب بھی فروخت ہوتی ہیں تو ان کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ امریتا کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی پیسوں کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑا، لیکن ان کی موت کے بعد ان کی پینٹنگز کروڑوں میں فروخت ہوتی ہیں۔ امرتا شیرگل اپنے آخری دنوں میں لاہور گئی تھیں۔ وہاں ان کے شوہر وکٹر اینگر نے ایک کلینک کھولا۔ امرتا کے دوست اقبال سنگھ کو اتفاق سے ان کی بیماری کا علم ہوا۔ اقبال سنگھ امرتا کی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ جب میں 3 دسمبر کو ان سے ملنے گیا تو پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک انتہائی مدھم آواز نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ جب میں امرتا کے پاس پہنچا تو دیکھا ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ امری کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے لیڈی قادر کی پارٹی میں پکوڑے کھائے تھے، جس کی وجہ سے مجھے خطرناک قسم کا اسہال ہو گیا ہے۔ وہ ہر منٹ کے بعد ٹوائلٹ جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے جسم کا سارا پانی نکل چکا تھا۔ اس دن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی شدید بیمار ہیں اور صرف چند دنوں کی مہمان ہیں، یہاں تک کہ یہ آخری بار تھا جب میں انہیں زندہ دیکھ رہا تھا۔ 2 دن کے بعد یعنی 5 دسمبر کو اقبال دوبارہ امرتا سے ملنے گئے۔ اس وقت شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ اقبال لکھتے ہیں میں نے ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی وکٹر کو تیزی سے سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ امری کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں اسے بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا وہ شدید بیمار ہے، مجھے نہیں لگتا وہ زندہ رہے گی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا میں انہیں دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اب کوما میں ہے۔ امرتا کے ایک اور دوست چمن لال نے فوراً لاہور کے بہترین ڈاکٹر سیکری اور ایک جرمن ڈاکٹر کالش کو فون کیا۔ دونوں نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ یہ تمام لوگ رات 11 بجے تک امرتا کے گھر پر رہے۔ ان کے جانے کے بعد امرتا کے کزن چرنجیت سنگھ مان نے لاہور سے ایک مشہور ڈاکٹر رگھوبیر سنگھ کو بلایا، اور جب تک انہوں نے امرتا کو دیکھا تب تک وہ اس دنیا کو الوداع کہہ چکی تھیں۔ اگلے دن امرتا کے والد امراؤ سنگھ شملہ سے لاہور پہنچے۔ ان کی لاش کو کشمیری شال میں لپیٹ کر دریائے راوی کے کنارے شمشان گھاٹ لے جایا گیا۔ امرتا کے والد امراؤ سنگھ نے ان کی آخری رسومات ادا کی۔ اس وقت امرتا کی عمر صرف 28 سال تھی۔ بعد میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ امرتا کی موت کی وجہ صرف اسہال نہیں تھا۔ خوشونت سنگھ نے بعد میں لکھا کہ ڈاکٹر رگھوبیر سنگھ نے مجھے بتایا کہ امرتا حاملہ تھی اور ان کے شوہر ان کا اسقاط حمل رکوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپریشن کامیاب نہیں ہوا اور امرتا کا خون بہنے لگا۔ آخرکار وکٹر نے ڈاکٹر رگھوبیر سنگھ سے کہا کہ وہ امرتا کو اپنا خون دیں گے، تاہم ڈاکٹر سنگھ کا کہنا تھا کہ ان کے خون کا گروپ جانے بغیر وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ جس وقت دونوں ڈاکٹرز کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی اسی وقت امرتا کی موت ہو گئی۔ امرتا کے گھر والوں میں سے اکثر کا یہ خیال تھا کہ وکٹر نے امرتا کا آپریشن کیا تھا۔ اندرا گاندھی کی کزن جو کہ امرتا کی والدہ کے بہت قریب تھی، ان کا خیال تھا کہ وکٹر کا آپریشن کامیاب نہیں ہوا کیونکہ وہ تربیت یافتہ سرجن نہیں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر دوسرے ڈاکٹرز کو نہیں بلایا کیونکہ انہیں اپنی بدنامی کا ڈر تھا۔ ویسے بھی اس وقت انڈیا میں اسقاط حمل غیر قانونی تھا۔ پھر 31 جولائی 1948 کو امرتا کی ماں میری انٹونیٹ نے امراؤ سنگھ کی بندوق سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ امرتا کے والد امراؤ سنگھ کی وفات 1954 میں 84 سال کی عمر میں ہوئی۔